بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جیسے کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ یہودی ہر وقت اپنے مسیحا دجال کا انتظار کرتے رہتے ہیں اور اس کی آمد کی دعائیں کرتے ہیں، لیکن ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ اس کی آمد سے قبل تابوت سکینہ کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں، جس کے لیے وہ آئے روز کوئی نہ کوئی جتن کرتے رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اب اس تابوت کو ڈھونڈنے کے لیے انہوں نے مسجد اقصی کی کھدائی بھی شروع کر دی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ انہیں کھدائی کرنے سے کون سی کامیابی ملی اور یہ تابوت سکینہ کہاں سے آیا تھا اور اسے کہاں چھپایا گیا تھا۔ بیت المقدس اور مسجد اقصی میں آباد کاری کے منصوبہ کے بہانے تابوت سکینہ کو ڈھونڈنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کے لیے حال ہی میں مسجد اقصی کے جنوب مغربی کونے میں کھدائی سامنے آئی ہے۔ قابل ضیاست کے دن سرنگوں نے القدس شہر اور الاقصی کے آس پاس کے علاقوں کو منتشر کر دیا۔ ان میں البوسی سرنگ شامل ہے، ایک طرف گنبد صخرہ اور دوسری طرف آبی گزرگاہ تک پھیلی ہوئی ہے۔ یہ سرنگ مختلف حصوں پر مشتمل ہے، جس کی دو شاخیں داخلی دروازے کے نیچے سے نکلی ہیں اور سلوان الاقصی کے جنوب میں اور البستان کے پڑوس میں ختم ہوتی ہیں۔ اسی طرح ایک روبوٹ کے مطابق مقبوضہ فلسطین میں مسجد اقصی اور اسلامی مقدسات کے تعمیر و مرمت کے ادارے اقصی فاؤنڈیشن نے یہ انکشاف کیا ہے کہ اس کھدائی کی وجہ سے وضو گاہ کی طرف دراڑیں 7 میٹر لمبی ہو چکی ہیں اور ان دراڑوں میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے، لہٰذا یہ دراڑیں مسجد اقصی کے لیے شدید خطرہ ہیں۔ اس رپورٹ میں یہ بھی انکشاف کیا گیا ہے کہ مسجد اقصی کو شہید کرنے کے لیے 7 کروڑ امریکی ڈالر کی خطیر رقم مختص کی گئی ہے۔ دوسری جانب فلسطینی مفسرین نے اس منصوبے کو براہ راست قبلہ اول کے خلاف سازش قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ رقم کھدائیوں کے لیے نہیں بلکہ مسجد اقصی کو شہید کرنے کے لیے مختص کی گئی ہے، کیونکہ اس رقم کے استعمال سے مسجد اقصی کے گرد کھدائیوں کے ذریعے مقدس مقام کی بنیادیں کھوکھلی کی جائیں گی۔ اس کے علاوہ ایک اور اخبار نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ اسرائیلی وزارت ثقافت اور اسپورٹس نے مسجد اقصی کے گرد منظومہ ہیکل سلیمانی کی بنیادوں کی تلاش اور کھدائی کے لیے 20 کروڑ 50 لاکھ شیکل کی رقم مختص کی گئی ہے۔ فلسطینی رکن پارلیمان اور القدس کے لیے قائم کردہ مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کے رکن طلب ابو ارار نے قبلہ اول کے رخ کھدائیوں کے لیے بھاری رقم مختص کیے جانے کو ایک انتہائی خطرناک منصوبہ قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ مسجد اقصی کے گرد اور ان کی بنیادوں تلے کھدائیاں مغربی صہیونی ایجنڈے کا حصہ ہے، جس کا مقصد مسجد اقصی کے وجود کو خطرے میں ڈالنا ہے۔ طلب ابو ارار نے کہا کہ مسجد اقصی کے گرد کھدائیوں کا سلسلہ نیا نہیں ہے، بلکہ مذکورہ خطیر رقم کے منصوبے سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہودی قبلہ اول یعنی مسجد اقصی کے وجود کو ختم کرنے کی سازش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بظاہر اسرائیلی حکومت نے مسجد اقصی کے گرد کھدائیوں کو آثار قدیمہ کی تلاش کی اسکیموں کا نام دیا ہے، مگر در پردہ اسرائیل مسجد اقصی کی بنیادوں کو کمزور کر کے مسلمانوں کے تیسرے مقدس ترین مقام کو ختم کرنا چاہتا ہے اور تابوت سکینہ نکالنا چاہتا ہے۔ تابوت سکینہ سے متعلق اکثر مفسرین کا یہ خیال ہے کہ اس کو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ہی جنت سے اتارا گیا تھا۔ یہ تابوت شمشاد کی لکڑی کا ایک صندوق تھا۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی آخری زندگی تک آپ کے پاس ہی رہا، پھر بطور میراث یکے بعد دیگرے آپ کی اولادوں کو ملتا رہا، یہاں تک کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا اور آپ کے بعد آپ کی اولاد بنی اسرائیل کے قبضے میں رہا۔ اور جب یہ صندوق حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مل گیا تو آپ اس میں تورات اور اپنا خاص سامان رکھنے لگے، لہٰذا یہ بڑا ہی مقدس اور بابرکت صندوق تھا۔ بنی اسرائیل جب کفار سے جہاد کرتے تھے اور کفار کے لشکر کی کثرت اور ان کی شہرت دیکھ کر سہم جاتے تھے اور ان کے سینوں میں دل دھڑکنے لگتے تو وہ اس صندوق کو اپنے آگے رکھ لیتے۔ اس صندوق سے ایسی رحمتوں اور برکتوں کا ظہور ہوتا تھا کہ مجاہدین کے دلوں میں سکون اور اطمینان کا سامان پیدا ہو جاتا تھا اور مجاہدین کے سینوں میں لرزتے ہوئے دل پتھر کی چٹان سے زیادہ مضبوط ہو جاتے۔ اور جس قدر صندوق آگے بڑھتا تھا، آسمان سے نصر من الفتح القریب کی بشارت عظمی نازل ہوا کرتی تھی اور فتح المبین حاصل ہو جایا کرتی تھی۔ اسرائیل میں جب کوئی اختلاف پیدا ہوا کرتا تھا تو لوگ اس صندوق سے فیصلہ کرواتے تھے۔ صندوق سے فیصلے کی آواز اور فتح کی بشارت سنی جاتی تھی۔ بنی اسرائیل اس صندوق کو اپنے آگے رکھ کر اور اس کو وسیلہ بنا کر دعائیں مانگے کرتے تھے اور ان کی دعائیں قبول ہوتی تھیں اور بلاؤں کی مصیبتیں اور وباؤں کی آفتیں ٹل جایا کرتی تھیں۔ لہٰذا یہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے تابوت سکینہ، برکت و خزینہ
اور نصرت خداوندی کے نزول کا نہایت مقدس اور بہترین ذریعہ تھا۔ مگر جب بنی اسرائیل طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہو گئے تو ان پر ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ کا یہ غضب نازل ہو گیا کہ قوم عمالقہ کے کفار نے لشکر جرار کے ساتھ ان لوگوں پر حملہ کر دیا، اور ان کافروں نے بنی اسرائیل کا قتل عام کر کے ان کی بستیوں کو تخت و تاراج کر ڈالا، عمارتوں کو توڑ پھوڑ کر سارے شہر کو تہس نہس کر دیا، اور اس متبرک صندوق کو بھی اٹھا کر لے گئے۔ اس مقدس تبرک کو نجاستوں کے کوڑے خانے میں پھینک دیا گیا۔ لیکن پھر ان پر اللہ کی طرف سے عذاب ہوا کہ یہ لوگ طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو گئے، چنانچہ قوم عمالقہ کے 5 شہر بالکل برباد اور ویران ہو گئے، یہاں تک کہ وہاں کے کافروں کو یہ معلوم ہو گیا کہ یہ صندوق رحمت کی بے ادبی کا عذاب ہم پر پڑا ہے، تو ان کافروں کی آنکھیں کھل گئیں، چنانچہ انہوں نے اس صندوق کو ایک بیل گاڑی پر لاد کر ان بیلوں کو بنی اسرائیل کی بستی کی طرف ہانک دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 4 فرشتوں کو مقرر فرما دیا جو اس صندوق کو اٹھا کر بنی اسرائیل کے نبی حضرت شمویل علیہ السلام کی خدمت میں لائے۔ اس طرح پھر بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی نعمت دوبارہ ان کو مل گئی، اور یہ صندوق ٹھیک اس وقت حضرت شمویل علیہ السلام کے پاس پہنچا جبکہ حضرت شمویل علیہ السلام نے طالوت کو بادشاہ بنا دیا تھا، اور بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی تسلیم کرنے پر تیار نہیں تھے، اور یہی شرط ٹھہری تھی کہ مقدس صندوق آ جائے تو ہم طالوت کی بادشاہی قبول کر لیں گے۔ چنانچہ صندوق آ گیا اور بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی پر رضامند ہو گئے۔ اس مقدس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور ان کی مقدس جوتیاں، حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، تورات کی تختیوں کے چند ٹکڑے، کچھ من و سلوا، اور اس کے علاوہ مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کی صورتوں کے حلیے وغیرہ سب سامان تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے تک اس تابوت کو رکھنے کے لیے کوئی خاص انتظام نہیں تھا، اور اس کے لیے پڑاؤ کی جگہ پر ایک الگ خیمہ لگا دیا جاتا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اللہ کا گھر بنانا شروع کیا جو عین اس مقام پر تھا جہاں آج مسجد اقصی موجود ہے، لیکن یہ عالی شان گھر آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں مکمل ہوا، اور اس کو یہودی ہیکل سلیمانی کے نام سے پکارتے ہیں۔ اس گھر کی تعمیر کے بعد تابوت سکینہ کو یہاں پورے احترام کے ساتھ رکھ دیا گیا، اور اس طرح یہ مقام یہودیوں کا مقدس ترین مقام بن گیا۔ بعد کے زمانے میں ہونے والی جنگوں نے اس ہیکل کو بہت نقصان پہنچایا، لیکن بابل کے بادشاہ بخت نصر نے اس کو مکمل طور پر تباہ کر دیا اور آگ لگا دی۔ وہ یہاں سے مال غنیمت کے ساتھ ساتھ تابوت سکینہ بھی لے گیا تھا، اور اس تباہی کے نتیجے میں آج اصلی ہیکل سلیمانی کی کوئی چیز باقی نہیں ہے۔ ان تمام تباہیوں کے نتیجے میں تابوت سکینہ کہیں غائب ہو گیا اور اس کا کوئی نشان نہیں ملا۔ آج بھی بہت سارے ماہر آثار قدیمہ اور خصوصاً یہودی مذہب سے تعلق رکھنے والے ماہرین اس کی تلاش میں سرگردہ ہیں تاکہ اسے ڈھونڈ کر وہ اپنی اسی روحانیت کو واپس پا سکیں جو کبھی ان کو عطا کی گئی تھی۔ تابوت سکینہ کی موجودہ جگہ کے بارے میں مختلف لوگ قیاس آرائیاں کرتے رہتے ہیں۔ اس پر انگریز، عیسائیوں اور یہودیوں نے بڑی ریسرچ کی ہیں، لیکن حتمی طور پر سارے ایک نقطے پر ابھی تک متفق نہیں ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مسجد اقصی ہمیشہ اپنی جگہ پر قائم رہے۔ ویڈیو کے آخر میں ایک بار درود پاک پڑھنا نہیں بھولیے گا۔